آج اس کا انہوں نے جائزہ مکمل کیا اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اب وہ مزید اس پہ اپنی جو ٹیکنیکل فائنینشیل جو دلائل ہیں وہ ختم کرتے ہیں۔ ساتھ ہی پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ اب مزید ان کو 2 دن چاہیے کہ وہ دوبارہ جو قانونی دلائل انہوں نے دیے ہیں اس کو سمیٹ سکیں، اور اس کے لیے 21 تاریخ طے کی گئی۔ 21 تاریخ کو یہ اگلی پیشی ہوگی، اور اس کے بعد شاید 1 دن اور پھر ہمیں موقع دیا جائے گا کہ ہم جو پی ٹی آئی نے اپنے آخری دلائل دیے ہیں پچھلے چند ہفتوں سے اس کا جواب دے سکیں، اور انشاءاللہ رب کی مرضی یہ کیس جو ہے فائنلی اپنے اختتام تک پہنچے گا اور فیصلہ محفوظ ہوگا، اگر درمیان میں کوئی اور رکاوٹ نہ آ جائے۔ جیسا کہ پی ٹی آئی کوشش کر رہا ہے، پی ٹی آئی نے ایک تازہ ترین درخواست بھی جمع کرائی ہے ہائی کورٹ میں، جس میں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تمام کیسوں کو اکٹھا سنا جائے۔ تو جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں، اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ دے وانٹ ٹو لمپ دا کیسز ٹو ڈمپ فارن فنڈنگ کیس، کیونکہ جب تمام پارٹیوں کا فیصلہ ایک دوسرے سے منسلک ہو گیا، جو آج تک تاریخ میں ایسا کبھی ہوا نہیں ہے، بہرحال انہوں نے درخواست دی ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے نیب میں تمام کرپشن کے کیسز ایک ساتھ اس کا فیصلہ ہو کہ جی آپ پہ بھی الزام ہے، آپ پہ بھی الزام ہے، آپ پہ بھی الزام ہے، تو مجھ کو کیوں آپ آئسولیٹ کرتے ہیں، مجھ پہ کیوں فیصلہ سناتے ہیں، تمام فیصلے اکٹھا کریں۔ مزہ کا خیز دلیل ہے، لیکن بھاگنے کی ایک کوشش ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ایسا فیصلہ آئے گا کہ یہ عمل جو اب اختتامی مرحلے میں ہے اس میں کوئی رکاوٹ کسی قسم کی نہیں بنے گی۔ پہلے بہت رکاوٹیں آ چکی ہیں، 9 ریٹ پٹیشنز ہو چکی ہیں، طرح طرح کے اہل بیان اختیار کیے گئے ہیں مجھ پہ، میری ممبرشپ پہ، الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن پہ، اسکروٹنی کمیٹی کی جورسڈکشن پہ، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم یہاں پہنچے ہیں کہ اب 21 کو پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں وہ اپنے قانونی دلائل ان کے مطابق وہ اس کو اکٹھا کر کے دوبارہ پیش کریں گے، اور پھر ہمیں ایک وقت دیا جائے گا کہ ہم ان کے جو جواب ہیں اس کا جواب دے سکیں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک نئی بات یہ رکھنا چاہتا ہوں۔ میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک سیاسی جماعت کی جب غیر قانونی فنڈنگ ہوتی ہے تو کسی بڑے مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ اس سیاسی جماعت کی غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے، غیر ملکیوں نے کی ہے، غیر ملکی شہریوں نے کی ہے، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 7.5 سال لگ گئے، ابھی بھی اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوا، جبکہ میں سمجھتا ہوں یہ سازش جو تھی یہ آپ سمجھیے کہ اسی مقصد کے لیے تھی کہ جہاں آج ہم کھڑے ہیں کہ پاکستان سیاسی انتشار کے بعد اس کی معیشت جو ہے گھٹنے ٹیک دے۔ آج جو ہماری معیشت کا حال ہے، اللہ کرے کہ اس میں ہم اس معیشت کو سنبھال سکیں، اور اس مذموم ایجنڈا جس کا مقصد تھا کہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کر کے ہمیں ایک ایک روٹی کے لیے ترسانا اور پھر پیکج کے ذریعے پیسے دینا اور اپنا مقصد حاصل کرنا، اور الٹیمیٹ مقصد اس کا یہی تھا کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، اس کی ایٹمی قوت پہ قبضہ کیا جائے اور اس کے بدلے کچھ 2% آپ کے اوپر دے دیے جائیں، کیونکہ آپ کی معیشت اس حد تک تباہ ہو چکی ہے۔ یہ مذموم ایجنڈا سب سے پہلے، میں پہلے دن سے، آپ سب گواہ ہیں، میں آپ کے سامنے یہ رکھتا آ رہا ہوں کہ اس جو غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے جس کے ذریعے ایک سیاسی جماعت کو اقتدار میں لایا، اس جماعت نے پاکستان میں سیاسی انتشار اور معیشت کو تباہ کیا، اور آج ہم اس مذموم ایجنڈے کے ایک ایسے مرحلے پہ پہنچ چکے ہیں کہ اللہ کرے ہم سارے اکٹھے ہو کے اس کی پاکستان کی معیشت کو بچائیں۔ اس سلسلے میں یہ میں آپ کے سامنے آج بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، اس سلسلے میں آئندہ چند دنوں میں بہت بڑے انکشافات ہونے جا رہے ہیں۔ یہ ایسے انکشافات ہوں گے جس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ بہت بڑے پیمانے پہ غیر ملکی شہریوں نے فنڈنگ کی ہے، جو ابھی تک منظر عام پہ بھی نہیں آئی، اور اس کے دستاویزی ثبوت بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور یہ جو کنسپریسی ہوئی ہے پاکستان کے خلاف ایسے ممالک کے ذریعے جو شاید آپ ان کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں، بہت بڑی فنڈنگ ہوئی ہے، اس کی جو تمام تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اگلے چند دن، ہفتہ 10 دن میں انشاءاللہ۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ ان اداروں کی اور جو ہمارے قومی ادارے ہیں جو 7.5 سال سے جن کو میں وارن کر رہا ہوں کہ اس کی تحقیقات پوری ہونی چاہیے، ابھی تک ملازمین کے اکاؤنٹ کی تحقیقات نہیں کی،
آج انہوں نے پہلی دفعہ یہ تسلیم کیا کہ ان کے غیر ملکی اکاؤنٹ ہیں، لیکن ہم نے یہ ظاہر نہیں کیے کیونکہ اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور اسی لمحے ان کے وکیل نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کوئی غیر ملکی اکاؤنٹ ہے ہی نہیں۔ دو متضاد باتیں ایک وقت میں کی گئی، ایک ہی فورم کے سامنے کی گئی۔ اب یہ آپ کے سامنے ہے، میں پاکستانی جو باہر رہتے ہیں، جو یو کے میں رہتے ہیں، جو لائڈز بینک پی ٹی آئی کے وہاں آپریٹ کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف ایک طرف کہتا ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ ہے، ہم ظاہر نہیں کرتے کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ اسکروٹنی کمیٹی نے 25 اپریل 2018 کو لکھ کے ان کو حکم دیا اور بار بار ان کو ریمائنڈ کرایا کہ آپ اپنے تمام بین الاقوامی اکاؤنٹ ظاہر کریں۔ یہ بین الاقوامی اکاؤنٹ کیوں نہیں ظاہر کرتے؟ کیونکہ وہاں سے مزید راز نکلیں گے، مزید غیر قانونی فنڈنگ جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ جیسا کہ میں نے کہا، آپ نظر رکھیں، انشاءاللہ آنے والے چند دنوں ہفتوں میں بہت بڑے پیمانے پہ غیر قانونی فنڈنگ جس میں ڈائریکٹلی پی ٹی آئی کی سینئر قیادت ملوث ہے، وہ تمام ثبوت میں عوام کے سامنے رکھوں گا۔ اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل ہٹ مین تھے، یہ انہوں نے اپنا کام کر دیا۔ اکنامک ہٹ مین جو تھے، جیسا کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کو لگایا گیا، آئی ایم ایف کے حوالے کیا گیا، ادھر تو کہتے ہیں امریکہ کی سازش ہے، جبکہ اسٹیٹ بینک کو انہوں نے خود حوالے کیا۔ یہ اکنامک ہٹ مین لکھا ہوا ہے، تاریخ میں ہے کہ یہ کیسے ملکوں کی معیشت کو تباہ کرتے ہیں، ان کو گھٹنوں پہ لاتے ہیں اور پھر اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ آج ہماری یہ صورتحال ہے، تو میں یہ آج آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے، ہمیں امید ہے کہ درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، اللہ نہ کرے کوئی رکاوٹ آئے۔ میں تمام اداروں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جس ادارے کا یہ قانونی آئینی حق ہے، الیکشن کمیشن، جس کو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ کو مکمل اختیار ہے، اس کو فیصلہ کرنے دیں، فیصلے میں رکاوٹ نہ بنے۔ شواہد موجود ہیں، دلائل اب تھوڑے رہ گئے ہیں، فیصلہ آنے دیں تاکہ عوام کے سامنے حقائق ہے، کسی ٹیکنیکل بیسس پہ رکاوٹ نہ بنے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں وضاحت کر دوں کیونکہ ہیئرنگ جو ہے وہ ٹیوزڈے کو ہے، اگلی ٹیوزڈے کو۔ اب وہ کیا تاریخ بنتی ہے، شاید میں 21 نہ بنتی ہو، لیکن بہرحال ٹیوزڈے کو، اگلے ٹیوزڈے کو اگلی ہیئرنگ ہے، جس پہ پھر پاکستان تحریک انصاف اپنے قانونی دلائل مکمل کریں گے۔ بہت شکریہ۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔